پیدا ہو تو اسے جان سے مار دیا جائے، کیونکہ وہ نمرود کی سلطنت کو زیر و زبر کرے گا۔ تمام سپاہی لگے ہوئے ہیں، تمام نرس لگے ہوئے ہیں، تمام ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کچھ اس طرح کرشمہ دکھاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کی ماں کو ایک رات درد پیدا ہوتا ہے، اور وہ ڈر کے مارے اپنے گھر میں اپنے بچے کو جنم نہیں دیتی ہے، بلکہ ایک جنگل میں ان کے باپ نے جو تہخانہ بنایا تھا وہی چھپ کر وہ جنگل میں چلی جاتی ہے، اور وہی جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ وہ غار اندھیری تھی تو جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس غار میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور جب وہ غار پوری روشن ہو جاتی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چہرہ اتنا پرزیاں تھا، اتنا روشن تھا کہ چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی تھی۔ کیوں نہیں روشن ہوتا؟ کیونکہ ان کی پیشانی میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، ان کی ماں وہی تہخانے میں چھوڑ کر چلی آئی اور اپنے گھر پر آ گئی، اور اپنے شوہر سے اپنے سرتاج سے کہا کہ میں نے ایک بچے کو جنا ہے کہ بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، کہ اگر چاند آمنے سامنے آ جائے تو چاند کی ضیاء روشن پڑ سکتی ہے، کہ چاند کی روشنی کمتر نظر آئے گی، لیکن اس بچے کی روشنی بہت بلند و بالا نظر آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے نبی تھے، جب انہیں بھوک لگتی تھی تو ان کی والدہ محترمہ جاتی اور تہخانے میں دودھ پلا کر واپس آ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی ماں سے سوال کیا، اے ماں یہ بتائیے میرا پالنے والا کون ہے اور میرا رب کون ہے؟ کہا رب میرا کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی ماں نے جواب دیا، اے بیٹے تمہارا پالنے والا تمہاری والدہ تمہاری ماں ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے ماں تیرا پالنے والا کون ہے، تو حضرت ابراہیم کی ماں نے کہا اے بیٹے تیری ماں کا پالنے والا تیرا باپ ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر سوال کیا، اے ماں میرے باپ کو پالنے والا کون ہے، اور جتنا سنا تو ان کی ماں کوئی جواب نہ دیتی ہے، اور چلی آتی ہے اور گھر سے کہتی ہے اے میرے سرتاج مجھے یہ وہی بچہ نظر آتا ہے کہ جو نمرود کی سلطنت کو زیر و زبر کرے گا، کہ آج بچے نے مجھ سے انوکھا سوال کیا ہے، اے ماں یہ بتا ابراہیم کا پالنے والا کون ہے؟ تو میں نے اسے جواب دے دیا کہ تیری والدہ ہے۔ جب اس نے سوال کیا کہ میری والدہ کو پالنے والا کون ہے، تو میں نے جواب دے دیا کہ میرے سرتاج تیرے باپ پالنے والے ہیں۔ اور جب بیٹے نے یہ سوال کیا اے والدہ محترمہ اب یہ بتائیے میرے والد کو پالنے والا کون ہے، میں جواب نہ دے سکی، میں واپس تمہارے پاس چلی آئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جو نمرود کو ہلاک کر دے گا، نمرود کو ہلاک کر دے گا، جو نمرود کو ہلاک کر دے گا۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے ہوتے، جب وہ غار سے باہر نکل کر آئے، اس تہخانے سے باہر نکل کر آئے، تو انہوں نے رات میں دیکھا کہ آسمان پر تارے نکلے ہوئے ہیں، تو لوگ انہیں کو پوچھ رہے ہیں، انہیں کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں کو اپنا معبود مان رہے ہیں، انہیں کو اپنا ساجد مان رہے ہیں، انہیں کو اپنا مالک مان رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، یہ شام کو نکلتا ہے اور صبح ہوتے ہی یہ ڈوب جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر صبح کو دیکھتے ہیں کہ جب سورج نمودار ہوتا ہے، جیسے ہی سورج نمودار ہوتا ہے تو لوگ سورج کو پوجنے لگتے ہیں، سورج کی عبادت کرنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اور ابراہیم خلیل اللہ یہ اپنے دل میں سوچتے ہیں، اب ذرا سوچے کہ لوگ رات میں تاروں کو پوج رہے تھے، اب دن میں سورج کو پوج رہے ہیں۔ ذرا سوچے جب یہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے تو یہ چاند جب یہ سورج کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان تمام لوگوں کو سمجھایا، کہا یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا، یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، یہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے، کہ تم ان کی عبادت نہ کرو، خدا تو وہی ہے
تمہارا بھی مالک ہے اور میرا پیدا کرنے والا بھی مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، میرا بھی نعرہ رسالت، نعرہ غوث، آج کی نورانی محفل بتی بتی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے شک سبحان۔ کہا یہ سورج ستارے خدا نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا ایک ہی ہے کہ جس نے دنیا، زمین، آسمان، افلاک، تمام گلستان کو بنایا، پوری دنیا، پورے دونوں عالم کو بنایا، انسان، جن و بشر، تمام چیز کو جس نے پیدا کیا ہے وہی خالق کائنات، وہی خالق کائنات۔ اب ان کے والد آزر تھے اور کچھ ان کے باپ مطلب آزر تھے، وہ چچا تھے۔ جب ان کے باپ آزر نے کہا بیٹا تو ایسی بات نہ کر، اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو وہ تجھے قتل کرا دے گا، اے بیٹا وہ تجھے قتل کرا دے گا۔ تو حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، وہ بھی بڑے فنکار تھے، وہ بھی بڑے فنکار تھے، وہ بھی بت بناتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ آزر انہی کو پوچھتے ہیں، اپنی مصیبت تمام انہی کو سناتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یا ابتی، اے میرے والد، لما تعبدو، کہ آپ ایسے کی عبادت کرتے ہیں، آپ ما لا یسمعو، کہ جو سنتا نہیں ہے، ولا یبصرو، اور جو دیکھتا نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔